یہ جو آپ نے باتیں پڑھی مختلف خواتین کی، اس میں دو پرابلمس ہیں. بے غیرت انسان، بد کردار انسان، نشئی، بدبودار، اچھا انتہائی مسوجنسٹ، گھٹیا قسم کا لفظ. میرا تو یہ یقین ہے ایک لمحے کو کہ مریم کو نہیں پتا ہوگا. فلور آف دا ہاؤس شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو کر چکے. کہاں سے آ گئی ہے یہ عورت، ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی ہے یہ عورت. رسک کو ایک ڈبکی شرم کے پانی میں بھی لگانی چاہیے. بہت مشکل ہے نا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ آصف کی بازاری زبان، آئینہ کیوں دکھایا، ڈاکٹر زرکا کے خلاف انتقامی کارروائی کی انتہا کر دی. لیگی رہنما کے خلاف خواتین اینکرز میدان میں آ گئی ہیں. سینئر اینکر پرسن ابسا کومل نے کہا کہ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خواتین سے متعلق ایک بار پھر نازیبا ریمارکس دیے ہیں. خواجہ آصف کے ریمارکس پر پی ٹی آئی کے ڈاکٹر زرکا نے بالکل صحیح حیرانی کا اظہار کیا کہ کوئی سیاستدان ایسے الفاظ بھی ادا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس فاروق اعوان نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ خواجہ آصف نے خواتین سے متعلق نازیبا زبان استعمال کی ہو. خواتین صحافی خواجہ آصف کا میڈیا بائیکاٹ کریں، یہ تو کل کو ہمارے بارے بھی ایسے ہی پھول جھاڑ سکتے ہیں. البتہ مریم نواز پارٹی رہنما کی خواتین سے اس بد تہذیبی کا نوٹس لے کر اپنے قدمے ضرور اضافہ کر سکتی ہیں. اور فریہ ادریس صاحبہ نے لکھا کہ خواجہ آصف کے ادا کیے گئے الفاظ شیئر کر رہی ہوں جسے پڑھ کر نفیس اور عورتوں کی عزت کرنے والے افراد کو حیرانی ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان میں خواتین کی عزت کے بارے میں ریاستی معاملات ہیں. ملی ہاشمی نے لکھا کہ خواجہ آصف نے جو نازیبا، ڈیروگیٹری اور انسانیت سے عاری زبان پی ٹی آئی کی خواتین ممبران سینٹ کے لیے استعمال کی ہے، اگر ایسی زبان ان کی اپنی گھر کی خواتین کے لیے کوئی استعمال کرے تو خواجہ صاحب کیسا محسوس کریں گے. بے شرمی کی انتہا کر دی ہے، بالکل نہ کوئی اخلاقیات، نہ بات کرنے کا سلیقہ. اور مہر بخاری نے کہا کہ جب خواجہ آصف کی بیٹی سے منسوب کر کے ایک مہم چلائی گئی تو ہم سب نے اس کی مذمت کی، کیونکہ بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. خواجہ آصف کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. خواجہ آصف کی اس گفتگو کا کسی نون لیگی رہنما کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو آپ نے باتیں پڑھی مختلف خواتین کی، اس میں دو پرابلمس ہیں. جی، ایک پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نوٹس لیں، کیونکہ وہ خود خاتون ہیں، پارٹی میں پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں، تو وہ اس کا نوٹس لیں اور کچھ کریں. تو یہ اس میں پرابلم ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ تو خود جلسوں میں کھڑی ہو کر کیا کرتی ہیں، بے غیرت انسان، بد کردار انسان، نشئی، بدبودار، اچھا گٹر میں گرا ہوا انسان. اب اگر ایک خاتون، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس زبان میں جواب مخاطب کروں تو میں صرف یہ نہیں کر رہا کہ میں آپ کو اس زبان میں مخاطب کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ پرمیشن دے رہا ہوں. آپ پھر وہی توقع رکھیں نا کہ آپ مجھے اسی زبان میں جواب دے سکتے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب، جنہوں نے ایک بار کہتے تھے مریم میرا اتنی اس سے نام مت لیا، تو اس پر بڑا شور مچا تھا. اب اگر عمران خان صاحب، یہ جو مریم کہتی ہے 2 نمبر آدمی، ایک لمحے کو سوچیں کہ عمران خان صاحب جینڈر بدل کے اس جملے کا جواب دیتے. مریم نواز شریف صاحبہ اسٹیج پہ کھڑی ہو کر کہہ چکی ہیں سب کو یوتھیا سمجھ رکھا ہے. جی، اب یہ جو سب کو یوتھیا سمجھ رکھا ہے مریم کہتی ہیں، تو مریم کو پتا یہ لفظ یوتھیا کہاں سے نکلا ہے؟ کیا پتا ہے مریم کو؟ I believe کہ نہیں پتا ہوگا. اگر پتا ہوتا کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے تو مریم کیا ہمت کرتی بولتی؟ انتہائی مسوجنسٹ، گھٹیا قسم کا لفظ. میرا تو یہ یقین ہے ایک لمحے کو کہ مریم کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ لفظ یوتھیا کہاں سے نکلا ہے. مطلب بہت ہی کوئی فضول. تو مریم سے توقع کرنا یہ اپنے آپ میں ایک مذاق سے بھی تو پھر ایسی توقع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. خواجہ آصف صاحب کیا کریں گے؟ خواجہ صاحب اس سے پہلے فلور آف دا ہاؤس شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو کر چکے. خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے مختلف خواتین کے بارے میں اسی طرح کی اتنی ہی بری زبان استعمال کر چکے. اور آپ دیکھیے کہ ہم مریم نواز کو رو رہے ہیں، خواجہ آصف کو رو رہے ہیں. آپ میاں نواز شریف کو دیکھیں. میاں نواز شریف ماضی میں نہ جانے کہاں سے آ گئی ہے یہ عورت، ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی ہے یہ عورت.
یہ میاں نواز شریف کے محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں الفاظ تھے, اور صرف الفاظ پہ کیا جائے, ان لوگوں نے محترمہ کی, ان کی والدہ کی جعلی تصویریں گرائی تھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان سے توقع کرنا کہ یہ جو ہے وہ اپنے ان لفظوں پہ نادم ہوں گے, رجوع کریں گے, نادم ہوں گے, معافی مانگیں گے. ابھی خواجہ آصف نے معافی مانگی تھی نا عثمان بزدار صاحب کی, عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا اس پہ ابھی معافی مانگی تھی, اور اس کے بعد ان کا آپ کنڈکٹ دیکھ لیں. اور یہ بار بار کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ یہ جواب نہ دے پانے والے لوگوں کو ایک ڈبکی شرم کے پانی میں بھی لگانی چاہیے. بہت مشکل ہے نا, آپ امپاسبل والی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, خواتین کو جواب نہ دے پائیں جی, عمران خان کی جماعت کو جواب نہ دے پائیں, اور کارکردگی نہ دکھا پائیں جی, تو لوگ پھر ایسی حرکتیں کرتے کہ توجہ ہٹا لی جائے باقی چیزوں سے. اس لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں. ہم جو سینیٹر ڈاکٹر زرقاء ہیں, اچھا, ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے کہ آج صبح میرے لاہور میں واقع 2 کلینکس کو محکمہ ہیلتھ نے ریڈ مارک کر سیل کر دیا ہے. وہاں موجود میرے اسٹاف کے ساتھ زور زبردستی کی گئی, اور یہ اسی سیاسی انتقام کی کڑی ہے جو کہ میری پارٹی اور اس سے جڑے لوگ برداشت کر رہے ہیں. ریاستی جبر کی انتہا ہے. اس ملک میں رہنا تو کیا کام کرنا بھی مشکل کر دیا ہے عمران خان کے مخالفین نے. ایگزیکٹلی. دیکھیے اب یہ جو ہے اس میں ہوا کیا, خواجہ آصف, پھر پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ نگراں حکومت. مطلب مذاقی ہم بار بار کہتے ہیں, لیکن نون حکومت ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایسی حکومت جس میں زرداری کا بچہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, اور نون لیگ کے کہنے پہ وہ حکومت چل رہی ہے, اور یہ کام کیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ تمام اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں جی, ٹھیک ہے, اور یہ بار بار ہو رہا ہے. اب ایک خاتون نے اگر آپ کو کب جواب دیا ہے, عمل نہیں کیا, عمل آپ کا تھا جی, ایکشن تھا, ان خاتون کا ریئیکشن تھا, یہ حرکتیں کریں گے آپ, تو ان کا جواب بھی مناسب جواب تھا. کوئی ایسا مطلب خواجہ آصف صاحب کو تو وہ تو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو جواب دیا جائے, تصحیح کی جا سکے, ٹھیک ہے نا, ان کو ٹکا کے جواب دیا تھا, وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. مطلب ایک شخص کی اپنے گھر میں بیوی ہو, بیٹی ہو, اس کے گھر میں مائیں بہنیں ہوں, تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کو مخاطب کیسے کرنا ہے. میں یہ سوچتا ہوں مطلب کیا یہ ان رشتوں کے بغیر اس دنیا میں آ گئے؟ مطلب کوئی ان کے یہ رشتے نہیں ہیں, اور ہمیں تو ان کی تمام خبریں بھی ملتی ہیں کہ ان کے رشتے موجود ہیں, شاید ایک سے زائد موجود ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نہ پارٹی نے اب تک کوئی بات کی نہیں, اور اسپیکر صاحب نے جب کہا نا, جب انہوں نے وہ جو الفاظ کہے کہ باقیات ہیں, کوڑا کرکٹ ہے, اسپیکر صاحب نے ایکسپنج کیا کوڑا کرکٹ, خواجہ صاحب نے کیا کیا, اس کے فوراً گاربیج پہ آ گئے. یہ مطلب اپنی طرف سے 1.5 ہوشیار بننے والے لوگ, اخلاق باختہ خواتین ہمیں عفت اور عصمت پر لیکچر دیں گی, یہ گفتگو ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی خواتین نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ عمران خان عزت کرتے ہیں پارٹی خواتین کی, تو یہ آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کو واپس لینے چاہیے. نہیں, مجھے تو ان سے کوئی مطلب رتی بھر بھی امید نہیں ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے الفاظ واپس لینا تو دور, مطلب یہ رجوع بھی کریں گے اپنے ان الفاظ پر. جب پارلیمنٹ میں جو گفتگو کی جاتی ہے اس پر کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے نا, صرف ایکسپنج آپ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں. دیکھیے کم از کم میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا, کم از کم تو یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص ایسی تقریر کرے, پارلیمان ہے نا یہ مطلب کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, یہ کوئی ٹویٹر نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے, کوئی ولاگ نہیں ہے, یہ پارلیمان ہے, ملک کا سب سے بڑا فورم ہے, کلمہ لکھا ہوا ہے. اور وہاں پہ اگر آپ یہ کریں کہ ایسی تقریر کریں کہ جس کے الفاظ ایکسپنج کیے جائیں, تو کم سے کم ہونا یہ چاہیے. ہم سے کہتے ہیں نا پارلیمان کی توہین, یہ توہین ہے پارلیمان کی. جو میں اور آپ کریں گے, کوئی صحافی کر دے گا, کوئی تنقید کرنے والا کر دے گا, وہ توہین نہیں ہے. توہین اصل میں یہ ہے. تو جو شخص ایسی تقریر کرے کہ اس کے لفظ ایکسپنج کیے جائیں, اس پہ کم از کم 2 سے 3 سیشن کی پابندی, ایک نمبر آف سیشنز ہو پابندی ہو, اور اس کے بعد اسے پھر جرمانہ ہو, اس کی مانیٹری جرمانہ ہو, بالکل اس پہ جرمانہ ہو, فائن ہو اس کو, اور اس کے بعد جو ہے اس کو پابند کیا جائے کہ اگر آپ نے دوبارہ کیا تو پھر آپ کی سزا بڑھائی جائے گی. لیکن پارلیمنٹ میں کی جانے والی تقاریر کو تحفظ حاصل ہے. ابھی جو سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا نا, تو تحفظ حاصل ہوگا تو پھر تو نہیں ہو پائے گا نا. ان کی زبانوں سے کسی کو تحفظ حاصل نہیں, بالکل نہیں. ان کی اپنی کولیگ سینیٹرز کو تحفظ حاصل ہے نہیں, تو پھر یہ کس قسم کا تحفظ ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ کنڈکٹ ہے بھائی. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.